حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جملہ اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد، اللہ رب العالمین کا کرم احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں، یا رب کریم مجھے قرآن و حدیث کے مابین کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حضرات، جس موضوع کے تحت چند منٹ گفتگو کرنی ہے، ہمارا معاشرہ اس مکمل موضوع کو تو نہیں، اس میں ایک لفظ ہے جس کے تعلق سے بہت زیادہ ہم لوگ آپس میں خوش بھی ہوتے ہیں، بہت سارے احباب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ لفظ ہے دشمن۔ آپ اور ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہوں گے، تھوڑی تھوڑی بات پر دشمنی کا کرنا، مول لینا یا دشمن بنانا، یہ آئے دن روزانہ کا ہم لوگوں کا ایک طرح کا عمل بن چکا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، والدین اولاد کے دشمن، محلے والے کے دشمن، اڑوس والے اپنے دشمنی، اس طرح کی دشمنی کے الفاظ اتنا زیادہ سنیں گے، جبکہ ہمارا تعلق جس امتیوں میں سے ہے یا جس کیٹیگری میں ہمارا شمار کیا جاتا ہے، وہاں پر صرف اور صرف محبت کو جگہ دی گئی ہے، الفت کو، بھائی چارگی کو، اخوت کو، اس کی جگہ ہے، دشمنی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر محبت کسے کہتے ہیں لوگ بھول گئے ہیں، اور نفرت کسے کہتے ہیں، عداوت، بغض، کینہ کسے کہتے ہیں، بہت چرچیت ہے، بہت زیادہ عام۔ آپ بہت اچھے سے مشاہدہ کریں گے اور باضابطہ ہماری نئی نسلوں کو دیکھیں گے کہ دشمنوں کو میں نے برباد کیا، دشمنوں کو میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، دشمن کے اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کو وہ استعمال کرتا اور خوش ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ واقعتاً میں دشمنی کر کے بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ میرا تعلق پورے اس موضوع سے نہیں ہے، لیکن بتلانا مقصود ضرور ہوگا کہ لفظ دشمن سے اگر ہم خوش ہوتے ہیں یا دشمن کے بارے میں اگر کوئی آگاہ کرے، بتائے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں باخبر کرنے والا ہوں۔ اگر واقعتاً اس قوم کو دشمنی سے محبت ہے یا دشمنی کرنے میں فائدہ لگتا ہے یا دشمن سے مقابلہ کرنا اپنے آپ میں کامیابی سمجھتے ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے بتلانے آیا ہوں، اپنے دشمن کو پہچانیے۔ آپ کا، ہمارا، سب کا دشمن کون ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ چند منٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم کو سب کے سب سجدہ کرو، ملائکہ کی جماعت آدم کو سجدہ کرو، تعظیماً، تکریماً، عظمت کے طور پر سجدہ کیا جائے۔ اس میں تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ اس وقت اس کا یہ کہنا تھا کہ بھلا جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دیا، یعنی اس انسان پر تو نے مجھے ہیچ کر دیا، نیچا دکھایا ہے،
جس کے بارے میں کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس انسان سے تو بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ یہ تکبر بھرا الفاظ کیوں تھا معلوم ہے؟ اس نے کہا تھا میری پیدائش یعنی شیطان کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے، اور آگ کا کام شعلہ بھڑکانا ہے، اوپر کو جانا ہے، اور یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ زمین پر رہنے والی چیز ہے، گویا ہم میں اور ان کی برابری کیا، میں تو ان سے بڑا ہوں۔ یہ تکبر بھرا الفاظ تھا جس کی وجہ سے وہ ابلیس شیطان بنا، مردود بنا اور ملعون بنا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جن لوگوں کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے میں ان تمام کے تمام لوگوں کو لگام پہناؤں گا، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب کو لگام پہناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جا ابن آدم میں جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیری بات مانے گا، سب کا سب جو بھی اتباع کرنے والے ہیں سب کا اور تمہارا بدلہ جہنم ہوگا۔ ان دونوں آیتوں سے بات تو خبر مل گئی کہ ہمارا یہ شیطان ازلی، دائمی، ابدی طور پر دشمن ہے، اور یہی نہیں جب تک سورج چاند رہے گا یہ دشمن ہمارا دشمن ہی رہے گا، اور اس نے دشمنی کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے اس دن تک مہلت دی جاتی ہے جس دن کو میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی ان آیتوں سے بات تو واضح ہوئی کہ یہ دشمن جو باقاعدہ اجازت طلب کر رہا ہو، سرٹیفکیٹ بنوا لیا ہو، ان آیتوں میں ایک بات تو اور سمجھ میں آئی، وہ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے سنے گا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو نیک بندے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تو صرف اپنے ولیوں کی، بزرگوں کی یا اپنے چاہنے والوں کی سنتا ہے۔ میرے بھائیو، جب شیطان کی اللہ سن سکتا ہم تو پھر بھی انسان ہیں الحمدللہ۔ جب شیطان کی مراد سنی جا سکتی ہے ہم تو انسان ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کو سربت سجود ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے صحیح طریقے سے سنایا جائے، صحیح راستہ اپنایا جائے۔ یہ صرف کہہ دینا کہ یا اس پروپیگنڈا کو پھیلانا اللہ سب کی نہیں سنتا، فلاں فلاں کی سنتا ہے، اس کی سنتا ہے، نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ سنانے آنا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ یہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس کو، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت ہے، اور اس اجازت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ 3 امور کا حکم فرمایا، 3 حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ ان 3 طریقوں سے اس کے فتنے سے، اس کے مکاری سے، اس کے فریب سے بچ سکتے ہو۔ نمبر 1 سورہ فاطر کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی مانو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو جہنمی بنا دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ میں تیرے رب کا ملعون بنا، مردود بنا، مبغوض بنا، پھٹکار ہوئی، تجھ پر بھی پھٹکار ہو، تجھے بھی بھٹکاؤں گا، تجھے بھی راہ راست سے ہٹاؤں گا، یہی تو مقصد ہے۔ اور یہ شیطان صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دین کا دشمن، ہمارے قرآن کا دشمن، ہمارے مکہ اور کعبہ کا دشمن، مدینہ کا دشمن، ہمارے رسول کا دشمن، ہمارے ہر پل ہر نیکیوں کا دشمن ہے۔ اب دیکھیے نا جا بجا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپ اندازہ لگائیے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ دشمن کس طرح انٹری مارتا ہے اور کس طرح ہمیں فریب میں ڈالتا ہے۔ شادی بیاہ میں جائیے آپ،
منع کیجئے کہ بھائی گانا بجا رہے ہیں، مولانا تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں آتا رہی ہے، جہیز لے رہے ہیں تھوڑا سا تو لیے ہیں، برات گئی تھوڑی سی تو گئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح رشوت تھوڑی سی تو لیے ہیں، حرام خوری تھوڑی سی تو کیے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 10 لیٹر پانی ہو یا 10 لیٹر دودھ ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب رکھنے کی اجازت دے گا کوئی عقل مند؟ یا رکھ دے اس کو پینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہم بھی تو کہیں گے تھوڑا سا پیشاب ہے، تھوڑی سی گندگی ہے، جب یہ ایک قطرہ 10 لیٹر پر، ارے 10 لیٹر چھوڑیے، میں سمجھتا ہوں 1000 لیٹر ٹنکی کی پانی جو ہے، یا اس سے بھی ہٹ جائیے، ہینڈ پائپ ہے نا آپ کا، اسی میں کوئی ایک قطرہ پیشاب رکھ دے، میں نہیں سمجھتا کہ عقل مند کبھی پانی پینا پسند کرے گا۔ کیوں؟ گندگی ہے۔ پھر اس وقت کیوں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا؟ یہ شیطان کی انٹری ہے، تھوڑا سا آنے دو، بیٹھنے دو، لیٹنے دو، پسارنے دو، پھر تو میں گھر جلا دوں گا، گھر برباد کر دوں گا جو مجھے کرنا ہے، اور وہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی تھوڑے تھوڑے سے میں ہم برباد ہیں۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے، سائنس بڑے طبی نظریے سے بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی زخم کو چھوٹا اور تھوڑا نہ سمجھا جائے۔ یہی چھوٹا اور تھوڑا کبھی کبھی کینسر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ موت کا بھی جام پلا جاتا ہے، اور نتیجے میں ہماری مقدر میں موت لکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھوڑا تھوڑا کہنا چھوڑیے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، اچھا اچھا ہے، برا برا ہی ہو سکتا ہے، یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ شیطان اسی طرح انٹری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو۔ قرآن پڑھیں گے تو نہ سمجھ میں بات آئے گی اللہ نے کیا کیا کہا ہے۔ قرآن تو تاکوں میں سجانے کے لیے، جزدان میں دبانے کے لیے آیا گیا ہے، یا بہترین اونچی الماری میں رکھنے کے لیے آیا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آوے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر کے اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو بئس للظالمین بدلا، ظالمین کے لیے برا بدلہ ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے برا بدلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قریب سے سمجھانے کی کوشش کی، پیار و محبت سے بتلانے کی کوشش کی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، تم اس کے فریب میں فتنے میں نہ پڑو، کیونکہ یہی شیطان مردود ہے جس نے تمہارے اماں اور ابا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، انہیں جنت سے نکلوانے والا کون تھا؟ کس کا فریب اور کس کا دھوکہ تھا؟ کس کی مکاری، کس کی عیاری تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے آدم کے اولادو، تم اس کے فتنے سے بچو، تھوڑا 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 بچو اسی سے، اسی تھوڑے کی وجہ سے اماں اور ابا کو جنت سے نکلوایا اس مردود نے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تھوڑا تھوڑا کہہ کر کے تھوڑا سا شرک کر لیتے، کیا جائے گا بھائی؟ تھوڑا سا ان سے بھی مانگ لیتے ہیں، تھوڑا سا کیوں تھوڑا سا؟ سمجھنے کی چیز ہے، وہ تھوڑی سی تو غلطی تھی جو جنت سے اماں اور ابا کو نکلنے پر مجبور کی تھی۔ قرآن کریم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اب تو بات اور زیادہ کلیئر ہو گئی۔ اب تک ہو سکتا تھا ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ صرف سب کو آدم کی اولاد، مطلب سب ہوئے آدم کی اولاد۔ اب اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، ایمان لائے ہو، شیطان کی اتباع نہ کرو، تھوڑا تھوڑا گنجائش نہ رکھو، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ عبادت میں کمپرمائز نہیں، عادت میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی عادت ممکن ہے یہ کرنے کی، ٹھیک ہے چلو بعد میں کر لیں گے، عادت میں گنجائش ہے، عبادت میں کوئی گنجائش نہیں۔
عبادت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح شریعت نے اس کی اجازت دی۔ بتلانا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اتباع نہ کرو، بات نہ مانو شیطان کی۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ صرف برائیوں کے لیے بلاتا ہے، بھلائیوں سے روک جاتا ہے۔ اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے؟ برائی کی طرف بلائے گا، گانا سننے اور گانا بجانے کے لیے بلائے گا، قرآن کریم کی تلاوت سے اور وعظ و نصیحت سے بھگائے گا۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کی اتباع کرنے والوں کا کام ہے۔ ایک کتاب ہے، مختصر سی ہے، بڑی اچھی دلچسپ کتاب ہے، اگر موقع ہاتھ لگے تو ضرور پڑھیے گا۔ اور ہم لوگوں کی قسمت بھی عجیب ہے، جس سے آمدنی آنے کو رہتا ہے، جس سے بلڈنگ جلدی تیار ہو جائے وہ کتاب فٹافٹ پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس سے اپنی زندگی یعنی آنے والا کل بن جائے، مستقبل سدھر جائے، آل اولاد سدھر جائے، وہ کتاب تو شاید اچھی لگتی ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ اس آفر کے انتظار میں ہوتے ہیں جو 1 روپے کو 100 روپیہ کیسے کرے گا اور 100 کو 1000 کیسے بنائے گا، اس کی تلاش میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہ تلاش کرتے ہی نہیں کہ وہ کتاب کب ملے گی جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، جس سے جنت میرا مقدر بن جائے گی، جس سے میرے گناہ کو دھو لیے جائیں گے، جس سے میری زندگی ابدی اور دائمی زندگی جسے موت کے بعد آنی ہے وہ سدھر جائے گی، سنبھل جائے گی۔ اس کی فکر تو ہم لوگ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دلچسپ کتاب مختصر سی ہے، اس کے اندر بھی اس موضوع کے تحت کچھ باتیں ہیں، تھوڑے ہنسانے کے لیے ہے اور حساس لوگوں کو جگانے کے لیے ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شیطان سے انٹرویو۔ شیطان سے انسان نے انٹرویو لیا، سب سے پہلے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے تو میرا نام ابلیس ہے، لیکن لوگ پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچے کو شیطان کہہ کے بلاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک تانا ہے، تانا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے معصوم بچوں کو جو ابھی دنیا میں صحیح سے آئے بھی نہیں، انہیں تھوڑی تھوڑی باتیں اے شیطان ادھر آ، اے شیطان ادھر آ کہتے ہیں نا، اسی کو اس میں اس شیطان نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، میرا نام ابلیس ہے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے شیطان کہہ کے بلایا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا اچھا بتاؤ رہتے کدھر ہو؟ اس نے اپنا ایڈریس بتلایا کہ مسجد میں جانا، واعظ و نصیحت ہوتا ہوا ہو، چند لوگ نظر آ جائیں، یا اسی طرح کوئی جلسہ جلوس ہو جہاں پر دین کی بات ہوتی ہو، بہت زیادہ اشتہار بانٹنے کے بعد، چپکانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد چند لوگ اگر نظر آ جائیں سمجھ لو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ انسان نے کہا یار عجیب پاگل آدمی ہوں، تمہارے لیے وہ جگہ تھوڑو نہ ہے۔ شیطان نے پوچھا اچھا بتاؤ مجھے رہنا کدھر چاہیے؟ اس نے کہا تمہیں فلم ہال، گندی جگہوں پر، بدعات و خرافات ان جگہوں پر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں انسانوں کے درمیان جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ راستہ سیدھا سنیما ہال کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر سپر ڈوپر فلم لگی ہوئی ہے، لوگ مجھ سے پہلے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ہاؤس فل کرتے ہیں، دروازہ بند، بورڈ لگ جاتا ہے ہاؤس فل، اب بتاؤ میرا وہاں کیا کام ہے؟ لیکن شاید کسی ایسی مسجد میں آپ نہیں گئے ہوں گے جہاں جمعہ کی اذان سے پہلے بورڈ لگا دے متولی صاحب کہ ہاؤس فل، اب انٹری نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی مسجد دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اذان ہو گئی، رجسٹر میں انٹری اب نہیں ہوگی، آنے والوں کا نام نہیں لکھا جائے گا، آپ آ تو گئے اور بیٹھیں گے بھی، وقت بھی گزاریں گے، لیکن آپ کی انٹری نہیں مانی جائے گی، یہ شریعت کے قانون کے مطابق۔ لیکن کسی مسجد کو ایسا نہیں دیکھیں گے، جس دن مسجد بند ہو گئی متولی صاحب کی خیر نہیں۔ تو بتلانا یہی ہے کہ وہ گندی جگہ پہ کیوں جائے گا؟ انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے، وہ ایسی ہی جگہوں پر آتا ہے لوگوں کو لیٹ لانے کے لیے۔ ارے رک، ابھی تقریر چل رہی، تیرے کام کی کہاں ہے بھائی؟ تو آرام کر، نماز کھڑی ہوگی تو مسلمان ہو جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھا مسلمان تیار۔ ہفتے بھر میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، کیوں؟ بڑا قیمتی وقت ہے ہمارا، اس قیمتی وقت میں کچھ دیر تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ساتھ میں ہوگا، زندگی ہوگی، آرام ہوگا،
لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، نہ سنیں گے نہ سدھریں گے، یہ ہمارا نعرہ اور طریقہ ہے۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ شیطان نے اپنا ایڈریس بتلایا، میں ایسی جگہوں پر ہوتا ہوں۔ کہا اچھا بھائی یہ بتلا کھاتا پیتا کیا ہے تو؟ کہنے لگے بہت اچھی اچھی چیز کھاتا ہوں، بہت مزیدار پکوان کھاتا ہوں۔ انسان نے کہا اچھا یہ بتا دو کس ہوٹل سے لاتے ہو؟ کہنے لگا آپ بھائیوں کے رہتے ہوئے مجھے کسی ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ بولے دیکھو میں تمہارے نبی کی حدیث تم کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہاں کون شریک ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہوتا ہے۔ کہنے لگا جب تم ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں ہوتے ہو، بہترین آرڈرز دیتے ہو پکوان کے، ایک سے ایک ڈشیں لگی ہوتی ہے، آتی ہیں اور دنا دن شروع ہو جاتے ہو، بس میں وہیں حاضر ہوتا ہوں، سمجھ لو میں اور اتنے مزیدار کھانے جب فری میں ملتے ہوں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہی نہیں بلکہ کھانے کے بعد پینے کا بھی انتظام آپ ہی لوگ کرتے ہو۔ کیوں؟ پانی پینے میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر پڑھ دیے تو خیر ہے، اس سے بھی اور آگے ہم لوگ بڑھ گئے۔ وہ کیا؟ دائیں ہاتھ سے انسان پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اچھی بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھوں کی تعداد شان و شوکت سے بائیں ہاتھ سے، اور جب اس کو انٹری بتا دو کہ اس بائیں ہاتھ کو اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے تو سمجھ میں آنی چاہیے نا بات، لیکن شان سے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، اور اس غرور اور تکبر میں کہ میں یہ کام بھی اسٹائل سے کر ہی لیتا ہوں، اور اسے پتہ نہیں پانی جا کدھر رہا ہے، یہ خوراک کسے نصیب ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد اگلا سوال تھا اچھا بھائی عمر کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ یہ عمر نام سنتے ہی ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے بھائی میں نے تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوا تم نے میری عمر کے بارے میں پوچھا، مجھے تو لگا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ ڈالے ہو۔ بولے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ میں اس سے اس لیے ڈرتا ہوں وہ بندہ جس گلی سے گزر جائے ہماری اوقات یا ہماری حیثیت کہہ کے اس گلی سے گزر جائے۔ کون؟ شیطان کہتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا، وہ کیا معلوم؟ آج کا مسلمان بھی جس گلی سے گزر جاتا میں اس گلی سے نہیں گزرتا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا تھا ان کی ایمان کی قوت کی وجہ سے، ان کی غیرت اور حساسیت کی وجہ سے، لیکن آج کے مسلمان بے ایمان ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، مجھ سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھ گئے، اس شرمندگی کی وجہ سے میں اس گلی میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں۔ اس کتاب میں ایک سوال اور ہے کہ اچھا بھائی شیطان نے کہا کہ اس وقت آپ لوگوں کی محبت مجھے زیادہ پسند آتی ہے اور اچھا لگتا ہے، آپ کی بھائی چارگی، محبت، چاہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب آپ میرے لیے خوشیاں مناتے ہیں۔ انسان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تمہارے لیے خوشی منائیں۔ شیطان نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ آپ لوگ پٹاخہ کب پھوڑتے ہو؟ میری جانکاری کے مطابق عام طور پر پٹاخہ خوشیوں میں پھوڑا جاتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب بارات کی انٹری ہوتی ہے۔ نوشے بابو جب اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آسمانوں میں جہاں پھٹپھٹانے لگے سمجھ لاؤ بابو آ گئے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 2-4 گھر جل گیا دھواں اٹھنے لگا سمجھ لو بارات آ گئی۔ یہی نا مطلب ہوتا ہے خوشی منانے کا، یہی نا طریقہ ہے ہم لوگوں کے مابین۔ سب لوگ نہیں کرتے لیکن زیادہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا ہم لوگ۔ اس نے کہا اچھا بتلاؤ اگر اس کا نام خوشی ہے تب تم لوگ جب میں رہا ہوتا ہوں رمضان المبارک میں شیطان کہاں ہوتا ہے؟ قید میں ہوتا ہے، جیل میں، یعنی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور جب چاند رات میں نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ تھی جب نظر پڑے چاند پر تو کہنا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ طریقہ امت محمدیہ کا تھا، یہ طریقہ نبی کو ماننے والے کا تھا، یہ طریقہ شریعت مطہرہ پر چلنے والوں کا تھا۔ اچھا یہ بتلاؤ چاند دیکھنے کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور شیطان خوش ہوتا ہے آج میرے رہائی کا دن ہے، میرا دوست میرا چاہنے والا خوشیوں میں پٹاخہ پھوڑ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
मोहब्बत किससे है? कहने को ज़बान से अल्लाह से है। खुश कौन हो रहा है? मरदूद। कौन हो रहा है? शैतान। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है? जिसे राजी करना चाहिए था, जिसे खुश करना चाहिए था, उसे नाराज कर जाते हैं। जिसने धरती दिया, आसमान दिया, हवा और पानी का दस्तयाब किया, जान दिया, जिंदगी दी, उसे खुश करने के लिए कभी तलाशते नहीं। लेकिन ये मरदूद जो हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करता हो, हमारी नेकियों को तहस नहस करता हो, जला के भस्म करता हो, उसे खुश करने के लिए लगे रहते हैं। मेरे भाइयों, जा बजा एक और चीज़ महल्लों में देखते होंगे आप, वक्त ख़त्म होता जा रहा है। वो क्या है? मुतवल्ली से अगर किसी बात का झगड़ा हो गया तो क्या कहते हैं मालूम? जा, तेरी मस्जिद में नहीं आता। शायद आप लोग के इधर होता है, मेरे गांव में तो होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गांव पढ़ा लिखा है, इसलिए और अच्छे से होता है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये चीज़ बड़ी आम है। लफड़ा किससे हुआ? मुतवल्ली से। घर किसका है? मुतवल्ली का, इमाम का नहीं। घर है अल्लाह का। मस्जिद तेरे गुनाहों के पाकी के लिए है, तुझे पाक और साफ करने के लिए। ये कौन सा दुश्मनी मोल लिया आपने? लफड़ा झगड़ा मुतवल्ली साहब से होता है, जा तेरी मस्जिद में नहीं आता। मस्जिद उनकी कहाँ है? उनकी क्या हैसियत है? ये घर तो उस रब का है जिसने सबको पैदा किया। मैं बतलाना ये चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बात पर रहमान के दुश्मन बन जाते हैं, रहमान से झगड़ा मोल ले लेते हैं, इस मरदूद से नहीं मुकाबला करते। मेरे भाइयों, ज़रूरत है समझे। अल्लाह ने हयात में वफ़ा किया। और भी बातें इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की। खुलासा कलाम ये है कि हम सब इस बात की कोशिश करें कि इस दुश्मन से मुकाबला करें। नौजवानों, अगर आपके पास खून है, ताकत है, कुव्वत है और जज्बा है, इस दुश्मन को गिराइए, मारिए। फेंट से नहीं, हाथ और कट्टे से नहीं, इसका मुकाबला सजदे से होगा, इसका मुकाबला तिलावत से होगा, इसका मुकाबला जिक्र अज़कार से होगा, इसका मुकाबला अल्लाह को राज़ी करो। ये बेईमान खुद आपके रास्ते से दूर हो जाएगा। और जिस दिन अल्लाह राज़ी, शैतान की कोई एंट्री नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल कर ले। अल्लाह जितनी बातें की गई हमको समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह इस शैतान मरदूद से हमें महफूज रख। इससे तेरी पनाह चाहते हैं, तेरी पनाह में अमन शांति चाहते हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता कर दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।